الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 113 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 117 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور حکم کو چاہوں، کسی اور کا فیصلہ چاہوں، اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کر دی مفصل تفصیل کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ایک سوالیہ انداز سے ایک چیز کا گویا کہ انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا میں نے کسی اور کی حاکمیت کو تو تسلیم نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ میں نے تسلیم نہیں کرنا، اور ایک سوالیہ انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہوں، کسی اور کو حکم مان لوں، کسی اور کو اپنا حاکم سمجھ لوں، کیونکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کر دی، کہ لکھے ہوئے رکن آرڈر اپنے نازل کر دیے مفصلہ تفصیل کے ساتھ، کہ اس کے اندر مبہم چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ جو احکامات ہیں، جو محکمات ہیں، وہ بالکل اتنے واضح ہیں کہ اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس پر عمل درآمد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اتنی مفصل چیز کو، اتنے مفصل ذات کو، اس حاکم کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا حاکم سمجھوں، کسی اور کے حکم کی غلامی کرنے بیٹھ جاؤں، کسی اور کے جو حکموں کا میں اپنے آپ کو پابند کر لوں، گویا کہ ایسا نہیں کرنا میں نے۔ اس کے پیچھے جو بیان چل رہا تھا ان کا اس لوگوں کے متعلق آ رہا تھا جو کہ آگے سے ہٹ دھرمی دکھاتے، جن کو اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تو آگے سے بات کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ کچھ بحثی کرتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ان سے کلام کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تم جو اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، تم اس کے آگے ہٹ دھرمیاں کر رہے ہو اور اعتراضات کر رہے ہو، کیا تمہارے پیچھے لگ کے میں ان کے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دوں، جس چیز کا میں حکم میں تمہیں دے رہا ہوں میں خود اس پر عمل نہ کروں اور کسی اور کے حکموں کا اپنے آپ کو پابند کر لوں، کسی اور کا غلام بنا لوں، جبکہ اس نے تو کتاب تمہاری طرف نازل کر دی، اپنے احکامات ریٹن شکل میں لکھ کے تمہارے سامنے نازل کر دیے تفصیل کے ساتھ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا حاکم بناؤں؟ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں کہ انہ منزل من ربک، وہ تیرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہاں پہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ایسی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر مبہم ہے، کسی کو شبہ میں پڑ رہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، بالکل واضح بات ہے، جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے۔ اس میں جو احکامات ہیں جو کوئی انسانی معاملہ نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اس طریقے سے بتایا کہ اس طریقے سے اسی کو پہچانتے ہیں، حق کو یوں پہچان رہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ ان کے اندر کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے، بالکل جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ فلا تکونن من الممترین، تم نے شک شبہ والے میں نہیں پڑنا، تم نے اپنے پاؤں ڈگمگانے نہیں دینے، تم نے اپنے حق کے اوپر جمے رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تم نے شک شبہ والوں میں نہیں پڑنا۔ میں وتمت کلمۃ ربک، تو تمہارے رب کی بات جو ہے، کلمات، وہ تو بالکل مکمل ہیں، واضح ہیں، پورے ہیں، صدقا و عدلا، صدق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ تیرے رب کے کلمات بالکل مکمل ہیں۔ تمہیں اپنے آپ کو صحیح لانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو بالکل صحیح ٹریک کے اوپر لے کے چلو، تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، حق ان کے اوپر واضح ہے، مانتے ہیں نہیں مان لیں، نہیں مانتے نہ مانے، تمہیں ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے ممترین میں نہیں جانا، تم نے اپنے آپ کو ڈگمگ نہیں ہونے دینا۔ لا مبدل لکلمات ہی، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے کلمات جو نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو کلام اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، بالکل اتھینٹک، بالکل صدق اور عدل پر مبنی تم تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھوس اور سالڈ چیز ہم تک پہنچا دی ہے، ہمارا کام ہے اس کے اوپر اسی طریقے سے بالکل سالڈ اور ٹھوس طریقے سے اس کے اوپر اپنے عمل پیرا ہوں، ہمارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ حق جو ہے وہ ان لوگوں پر بھی واضح جو نہیں مان رہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی شک میں پڑے ہوئے ہیں، جو نہیں مان رہے، وہ ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہے، جن کے پیچھے تذکرہ ہم پڑھتے آئے، جو آگے فرمائشیں کر رہے ہیں، آگے ڈیمانڈس کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ حق ان کے پر واضح نہیں، حق بالکل ان کے پر واضح ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہم وقت احکام آ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، بہت
سے لوگ جو نہیں مانتے، اکثریت ایسی ہوتی ہے جو صرف ہر دھرمی کی وجہ پہ نہیں مانتے، اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے نہیں مانتے، اپنے آپ کو غلط ثابت ہوتا ہوا محسوس کر کے وہ چیز کو نہیں مانتے۔ اگر میں نے صحیح اس چیز کو مان لیا تو میں تو خود غلط ثابت ہو جاؤں گا، میرے سارے بڑے غلط ثابت ہو جائیں گے، سارے کے سارے جو کہ عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گی۔ اس چیز سے وجہ سے وہ جمے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، حجت بازیاں کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو گویا کہ مطمئن کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، اصل میں ایسا ہے، حالانکہ دل گواہی دے رہا ہوتا ہے اس چیز کی کہ ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں، آج بھی مان لیتے ہیں، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ آج بھی نہیں مانے، وہ اس وقت بھی نہیں مانے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات آ رہی ہے بڑی اہم ہے، فرمایا کہ ان توتے اکثر من فی الارض، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم نے اطاعت کی اکثریت کی جو بھی زمین کے اندر ہے، کوئی کثرت کے پیچھے پڑے رہے، کوئی زیادہ بڑے لوگوں کی تعداد میں تم اس کے پیچھے لگے رہے، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اب یہ ایک بڑے یعنی کہ پوائنٹ کی نوٹ کرنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کرے، یہاں پہ عام طور پہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو اکثریت ہے ایک بڑی جماعت ہے، کیا سب کے سب غلط ہیں، اتنے لوگ ہیں کیا وہ پاگل تھے؟ عام طور پہ اس قسم کے دلیلیں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں جبکہ کوئی ٹھوس دلیل ہاتھ میں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یہاں صاحب بتا رہے ہیں کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر زمین کی اکثریت کے تم اطاعت کرنے لگ پڑو گے، جو کثرت میں ہے ان کو سمجھو کہ تم ان کے پیروی کرنے لگ پڑو گے، ان کے حکموں کو ماننا شروع کر دو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ یعنی دنیا میں زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ گمراہوں کی رہی ہے، اور اکثریت کی اگر ہم پیروی کریں گے تو یہ بھی ہمیں گمراہ کر دیں گے۔ آج بھی ہم دیکھا جائے تو اکثر دنیا کی ٹوٹل آبادی دیکھیں تو کثرت اگر دیکھیں گے تو زیادہ ہے وہ گمراہوں کی اکثریت ہے۔ ٹوٹل کر لیں، ایک طرف سے مسلمان کر لیں، ایک طرف باقی سارے غیر مسلم کر لیں، چاہے ان کی اکثریت زیادہ ہی نظر آئے گی۔ تو اللہ یہاں بھی کہہ رہے کہ اکثریت کی اگر تم اطاعت کرنے لگ پڑے تو یہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ یعنی کہ اطاعت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، اس کی جو کسوٹی ہے پرکھنے کی وہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی کتاب ہے، وہی فیصلہ کریے کون حق پہ کون باطل پہ ہے۔ اکثریت کو دیکھ کے، میجورٹی کو دیکھ کے، اس سے کہتے ہیں محاورہ بھی کہتے ہیں میجورٹی ناٹ اتھارٹی، میجورٹی جو ہوتی ہے وہ اتھارٹی نہیں ہوتی ہے، اس کا صحیح ہونا لازم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف لفظ میں کہہ دیا کہ میجورٹی کے پیچھے اگر لگو گے، اکثریت کے پیچھے لگو گے، ان کے حکموں کو مانو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے بھٹکا دیں گے۔ تو یہ یعنی کہ بات سمجھو کہ زندگی کئی موقعوں پہ میرے کام آ سکتی ہے کہ کسی بھی موقع پہ بس یہ نہ دیکھیں کثرت رائے کیا کہہ رہی ہے، کثرت رائے جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ غلط کی طرف لے جانے والی چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ صرف کثرت رائے کو دیکھ کے ہم یہ دلیل نہ سمجھیں کہ کثرت اگر ادھر ہے تو یہ بات ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہونا اس کا ضروری نہیں، ٹھیک ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ہاں کسی اور معاملے کو حل کرنے کے لیے کسی چیز میں اکثریت کے ساتھ سپورٹ کرنی پڑے تو ایک اور چیز ہے، لیکن اس کے صحیح ہونے کی دلیل اکثریت نہیں ہوگی، یہ بات اللہ نے کہہ دی ہے کہ اکثریت کے پیچھے لوگے تو یہ تمہیں گمراہی کریں گے، تو ظاہر ہے اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو میں کہیں یتبعون الا الظن، اس میں اکثریت جو لوگ ہیں وہ اپنے گمان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے حقیقت پسند لوگ کم ہوتے ہیں دنیا میں، زیادہ تر لوگ خواہشات کی اور گمان کی اور قیاس آرائیوں کی پیروی کرنے والے تھے، اپنی طرف سے ایک بنائے رکھیں گے امیج کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ اکثریت ہم دیکھنے والے بھی تھے، ہم غور کریں تو ایسے لوگوں کی اکثریت نظر آتی ہے جو زیادہ تر خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنا گمان ہے کہ بھی یوں ہے تو اس کا بس پیچھے یوں ہوگا، زیادہ تر ہوگا کے اوپر ان کا سارا معاملہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ظن گمان ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ بھی کہہ رہے کہ اکثریت کے پیچھے لوگ تو تم اللہ کے راستے گمراہ کریں گے، کیونکہ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ ظن کی اتباع میں لگے ہوتے ہیں، حقیقت کے اوپر ان کا انحصار کم ہوتا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور صرف وہ ایک اٹکلیں دوڑا رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے ایک اندازے تیر تکے لگا رہے ہوتے ہیں، اندازوں کے اوپر ہی سارے ان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اسی کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ سکھایا، یہاں پہ ایک الرٹ کیا ہمیں ایک چیز کو کہ ہم نے اکثریت کے پیچھے نہیں لگنا۔ اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ ظن کے پیروکار ہیں، کہ اپنے گمان کے خیالات کے پیروکار ہیں، وہ صرف اٹکلیں دوڑاتے ہیں، کہ تیر تکے لگاتے ہیں، ان کے بعد ٹھوس دلیل والی بات کم ہوتی ہے۔ تو ہم نے جہاں بھی کسی کا کوئی اتباع کرنی ہے، کسی کی اطاعت کرنی ہے، اس کی دلیل کو ہم نے دیکھنا ہے کہ دلیل کیا ہے، بات جو کر رہا ہے کس بیس کے اوپر کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر زیادہ لوگ ایک بات کریں تو بس ٹھیک ہے، یہی تھی کہ اتنے سارے لوگ پاگل تو نہیں، یہ 4 بندے زیادہ عقل مند ہیں، ادھر یہ 50 بندے سارے کے سارے پاگل تو نہیں ہو سکتے۔ یہ دلیل نہیں ہوتی اس چیز کی کہ وہ واقعی ٹھیک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر کے بتا دیا۔ دلیل جو دیکھی جائے گی ان کی بات کی دیکھے گی، ان کا وزن دیکھا جائے گا، بات کر رہے ہیں کس بیس پر کر رہے ہیں، وہ بات اللہ کی بات سے ملتی جلتی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کی بات سے ہٹ کے ہے تو چاہے وہ 50 کے بجائے 50,000 بندے بھی ان کی بات غلط ہی ہوگی، وہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ہمیں زندگی کے رہنے کے معاملات الباتمات وہ سکھائے ہیں، بتائے ہیں، سمجھائے ہیں۔ اب یہ ہماری ثوابدید کے برائے کہ ہم اس کو صحیح سمجھیں، اللہ سے دعا کریں، رہنمائی صلی اللہ سے طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو ایسا کھولے کہ اللہ کی بات کو ہم صحیح سمجھیں، صحیح پک کریں، اس کو صحیح اپنی زندگی کے اوپر اس کو لاگو کریں، اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں، اپنی کمی بیشیوں کو دور کریں، اور جو اللہ نے طریقہ کار بتایا اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔